السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو ہم نے عذاب قبر کے حوالے سے بتایا ہے کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے، یہ مولویوں کی ایک ایجاد ہے، حدیثوں کی ایجاد ہے، اور اس کے حوالے سے مفصل آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب وہ آیتیں آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے شبہ پیدا کرتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں دیکھو عذاب قبر ہے۔ ایک تو سورہ مومن ہے جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 46 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ آل فرعون کے بارے میں آیا ہے کہ آگ یعرضون علیہا پیش کیے جاتے ہیں ان پر صبح شام، وہ لوگ پیش کیے جاتے ہیں آگ پر صبح شام، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا داخل کرو آل فرعون کو اشد العذاب سخت عذاب میں۔ تو پتہ چلا یہ صبح شام کا لفظ ہے اور پیش کیے جاتے ہیں وہ آگ پر۔ پھر قیامت یہ صبح شام قیامت کے دن کہا کہ سخت عذاب میں داخل ہو، تو یہ کون سا عذاب ہے؟ تو پتہ چلا یہ قبر کا عذاب ہے۔ یہ استدلال کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں کہا کہ عذاب قبر قرآن میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کیا؟ النار یعذبون علیہا، یہاں عذاب کا لفظ ہے، صبح شام جو ہے نا آگ کے ساتھ ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کو کیوں شرم آئی تھی؟ اللہ عذاب کا لفظ نہیں استعمال نہیں کر سکتے تھے، عذاب کا لفظ صرف قیامت کے دن کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ جناب یہاں عرض ہے، عرض کا مطلب ہے کہ پیش کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کی جو ہے نا شادی ہے 2027 میں، 2026 میں آپ کے ابو آپ کو جو ہے نا شو روم میں لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ جو گاڑی نظر آ رہی ہے تمہیں گلاس کے اندر، یہ گاڑی تمہیں ملے گی کس دن؟ جس دن تمہاری شادی ہوگی۔ یہ گاڑی تمہیں اس دن ملے گی جس دن تمہیں اس گاڑی کو پیش کیا گیا ہے، اس نے اپنے بیٹے پر اس گاڑی کو پیش کیا ہے، دکھایا ہے یہ ہے وہ ٹھکانہ جو ہے نا، یہ ہے وہ تمہارے مقدر جو تمہیں شادی کے دن یہ گاڑی دی جائے گی، آج نہیں، آج صرف پیش کریں گے تم پر۔ تو ایک تو ہے کہ یہ ان کو آگ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو آگ پیش کیا جا رہا ہے کہ تیرا ٹھکانہ ہے یہ، جس دن تجھے عذاب دیا جائے گا، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں جاؤ گے۔ تو دیکھیں ایک تو یہ ہے یہ آیت، اس کی واضح طور پر ہے، اس میں عذاب کا لفظ نہیں ہے۔ دوسری بات ہے، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ عقیدہ اور عذاب، رحمت، یہ جنت، یہ قیاس سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ فرعون کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تم نے اس پر تمام دنیا کے لوگوں کو کیوں قیاس کیا؟ پھر کیا اللہ کو شرم آ رہی تھی؟ اللہ یہ نہیں کہہ سکتے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا الْمُجْرِمُونَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، داخل کرو مجرموں کو اشد العذاب میں ہے۔ تو مجرم کا لفظ اگر اللہ تعالیٰ لکھ دیتے تو سب کے لیے عذاب ہو جاتا، خاص طور پر فرعون کے لیے کیوں ثابت کیا؟ کیوں آپ نے بھی انا ربکم الاعلیٰ کہا ہے؟ آپ نے بھی اپنے آپ کو فرعون ثابت کیا ہے اپنے؟ تو اگر آپ بھی فرعون ثابت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ بھائی میں بھی فرعون ہوں تو میرا بھی یہی حشر ہوگا۔ بات یہ ہے یہاں پر بھی عذاب ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اب آئیں کچھ آیتوں کی طرف جس سے اور بھی شبہ ڈالتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی 93 ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اگر آپ دیکھ لیں ظالم جب موت کی شدت طاری میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ان کے ہاتھ بچھائے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں نکالو، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ، جو تم اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے،
حدیثیں کرتے تھے اللہ کے اوپر، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کے آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ تو پتہ چلا جو اللہ کے آیتوں سے ہٹ کر دوسری کتابوں کی طرف جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ لیکن عذاب کب دے گا؟ یہاں الیوم سے غلطی لگی ہے کہ آج کے دن تمہیں عذاب ہوگا۔ دیکھیے جب یہ آج کا دن استعمال کیوں ہوا؟ کیونکہ مردہ جب قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا تو اس کو لگے گا یہ آج ہی کا دن ہے۔ دلیل کل بھی میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی تھی، یہ دیکھیں سورت یونس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن ان کو جمع کیا جائے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، ان کو ایسا لگے گا وہ نہیں ٹھہرے، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کی کچھ بعض ایک حصے سے، او یتعارفون بینہم، کہ جتنی دیر ان آپس میں ایک دوسرے کی تعارف ہوتا ہے اتنی دیر وہ ٹھہرے۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور آیت آپ کے سامنے، سورۃ البقرہ کی 259 آیت نمبر، جن کو یہ لوگ عزیر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی ہے پھر دوبارہ زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ نے پوچھا کتنے عرصے تک ٹھہرے رہے اس موت کی حالت میں؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، یا اللہ میں تو مرے ہوئے حالت میں ایک یا بعض ایک دن یا آدھا دن، ایک یا دن کا کچھ حصہ میں ایسا رہا۔ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، تم 100 سال تک اس حالت میں پڑے رہے۔ تو پتہ چلا مردے کو جب زندہ کیا جائے گا اس کو لگے گا کہ آج ہی کا دن میں مرا ہوں، اس کو یہ نہیں لگے گا کہ میں کروڑوں سال سے یہاں پر پڑا ہوا ہوں۔ اب اس آیت کو سمجھ جائیں کہ جب جان نکال لیں گے پھر کہیں گے الیوم تجزون، کیونکہ جس طرح کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں ہے کہ آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ جب بھی اس کو زندہ کیا جائے گا اس کو لگے گا کہ یہ آج ہی کا دن ہے، تو گویا کہ اس کے لیے آج ہی دن ہے قیامت کے دن۔ اگر آپ پھر بھی مصر ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو عذاب قبر ہے، تو کیا آپ مانتے ہیں کہ انسان مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا؟ یہ دیکھ سورۃ نحل کی آیت نمبر 32، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن کو وفات دیں گے فرشتے، طیبین پاک اچھے فرشتے، یقولون وہ کہیں گے وفات دیتے ہوئے، یعنی جو مومنین کی بات ہو رہی ہے، کذالک یجزی اللہ المتقین، متقین کی بات ہو رہی ہے، جب ان کو فرشتے وفات دیں گے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ بجزو جو تم نے عمل کیا۔ اب بتائیں کیا یہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کیوں؟ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے دلیل رکھے ہیں، کیونکہ انسان جب بھی اٹھے گا قبر سے اس کو یوں ہی لگے گا کہ آج ہی کے دن ہے، اس کے لیے مرنے والے کے لیے ہمیشہ یومن او بعد یوم، اس نے ایک دن ٹھہرا ہوگا یا جو ہے نا آدھا دن یا کچھ حصہ۔ تو چونکہ جیسے ہی وہ مرے گا ویسے ہی جیسے ہی اٹھے گا اس کو لگے گا میں ابھی اٹھاؤں نیند سے، اس لیے اس کے لیے چونکہ آج کا دن ہے تو اس لیے آج کے دن مرتے ہی اس کو جنت میں داخل تو کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں جیسے کہ سورۃ الفجر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی ہو کے جاؤ، خوش ہو، اللہ بھی تم سے خوش، فادخلی عندی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مرتے کوئی جنت میں چلا جاتا ہے؟ تو یہ ہے چونکہ اس کے لیے آج ہی کا دن ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔